الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بندہ بروز جمعۃ المبارک مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندوں کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے تو میری امت ہر وقت یہی تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ماہ رمضان ہی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، اور ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری ہو جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ تو مدینے کے دیوانوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ اے کاش ہمیں ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جس پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک میں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے خرچ میں بھی کشادگی کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، اور اس ماہ مبارک کی مہینے کو خوش آمدید کرنا چاہیے اور جانے پر دکھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جو خوشیاں مناتا ہے اور اس مہینے کی آمد کی خوشی مناتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے، جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ جب بھی حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں
کثرت کے ساتھ عبادات کیجیے اور اس کے روزے بالکل مس نہ کیجیے، کیونکہ جو ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ بھی مس کر دیتا ہے، ایک روزہ قضا کر دیتا ہے، تو اس جیسا روزہ اسے کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک کا پہلا رحمتوں والا جمعہ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ماہ رمضان المبارک کے ہر جمعے میں 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اور ہر بندے کو عطا فرماتا ہوں۔ لہٰذا جمعہ المبارک میں جس میں تقدیر بدل دی جاتی ہے، آج تقدیریں بدلیں گی، آج خواہشیں پوری ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، رزق ملے گا، اولاد ملے گی، ہر چیز عطا کی جائے گی، آپ کی ہر حاجت خواہش پوری کی جائے گی۔ لہٰذا پڑھ لیجئے یہ وظیفہ، جو کہ بہت ہی خاص قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ آج جمعہ المبارک ہے، دن کے کسی بھی حصے میں باوضو حالت میں آپ اس عمل کو کریں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے سامنے اسکرین پر نوٹ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں، کوشش کیجئے کہ کثرت سے درود پڑھیں، 100 مرتبہ 200 مرتبہ جتنا ہو سکے درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 2 آیات یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب، پھر سے سن لیجئے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ دونوں آیات آپ نے ان کو صرف اور صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح لگاتار، جس نے جمعہ المبارک کے دن پڑھ لی اس پر ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ نے ایک تسبیح اگر اس کی پڑھ لی تو آپ کی ہزاروں کروڑوں خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میری وہ بہنیں جو کہ اندرونی طور پر بیمار ہیں، جو اولاد کی خواہش چاہتی ہیں، وہ اس تسبیح کو جمعہ المبارک کے دن 500 بار پڑھیں۔ آپ ماہ رمضان کی کسی بھی جمعہ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ اسی ماہ رمضان میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے والا ہے، وہ تو فرماتا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جب بندہ مانگتا ہے، خلوص نیت سے مانگتا ہے، دل سے مانگتا ہے، عقیدت سے مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنے بندے پر نوازشوں کی دیر نہیں لگاتا، وہ اپنے بندے پر نوازشوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو اے بندو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو، لہٰذا مانگو، اپنے رب سے مانگو، کثرت سے مانگو، وہ عطا کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ میرے جن بہن بھائیوں نے جمعہ المبارک کی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر کمنٹ میں میسج کیجئے۔ اور تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں۔